اور ایشو کم از کم بھارت کے لوگ بہت تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، بہت تنقید کرتے ہیں آپ پہ لوگ کہ آپ غزوہ ہند کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک حدیث ہے اس کو آپ کوٹ کرتے ہیں، اور آپ کا یہ یقین ہے کہ غزوہ ہند ہو کے رہے گی اور پاکستان ہندوستان پہ قابض ہو کے رہے گا۔ اب جو میں نے حدیث پڑھی اس کے دو حصے ہیں، ایک تو غزوہ ہند کے یقیناً ہے ہند پہ قبضہ ہوگا، اور اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہے۔ تو کچھ لوگوں کا خیال ہے غزوہ تو ہند ہو چکا، مسلمانوں نے قبضہ بھی کیا ہند پہ، پاکستان بیچ میں کہاں سے آ گیا؟ ہم 1000 سال بعد ہم نے حکومت بھی یہاں پہ کی، پھر اپنی غلطیوں سے وہ حکومت چلی بھی گئی، تو پھر اب غزوہ ہند کی کیا ریلیونس رہ جاتی ہے؟ بالکل واضح بات ہے کہ یہ احادیث اینڈ ٹائمز کی ہیں، اولین وقت کی نہیں ہے۔ آپ جس حدیث شریف کا ریفرنس دے رہے ہیں کہ مسلمانوں کی ایک فوج ہندوستان سے تصادم کرے گی، اس کے حکمرانوں کو زنجیروں میں جکڑ کر لائے گی، پھر وہ فوج پلٹے گی اور شام جائے گی اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، تو یہ سیکوینس جو ہے یہ پہلے تو کبھی نہیں ہوا، یہ سیکوینس اینڈ ٹائمز کا ہے، آخری دور کا ہے۔ اور غزوہ ہند کے جہاں تک تعلق ہے، آپ اس کو غزوہ ہند نہ کہیں، آپ نہیں مانتے ان حدیث کو، ٹھیک ہے نہ مانیں، یہ تو ایک عام پاکستانی بھی ماننے پہ مجبور ہوگا کہ بھارت پاکستان سے ایک فیصلہ کن جنگ کرنا چاہتا ہے، بھارت اکھنڈ بھارت بنانا چاہتا ہے۔ ابھی انہوں نے اپنی پارلیمنٹ بنائی ہے، اس میں نقشہ اکھنڈ بھارت کا لگا ہے نا۔ اب وہ کھل کے بات کر رہے ہیں کہ ہم پاکستان آکوپائڈ کشمیر پر قبضہ کریں گے، ہم دریائے سندھ تک آئیں گے، ہم سندھو تک آئیں گے، انڈس ریور، یہ جو ان کا نتھو رام گوڈسے ہے ابھی تک انہوں نے اس کی راکھ کو دریا میں، گنگا میں یا جمنا میں پھینکا نہیں ہے، کیونکہ اس نے وصیت کی تھی کہ میری راکھ کو دریائے سندھ میں پھینکا جائے۔ سو وہ تو آئیں گے، اکھنڈ بھارت ان کا ایک آئیڈیالوجیکل ایموشنل ایک پیشنیٹ ڈریم ہے، آپ چاہیں یا نہ چاہیں، اور اکھنڈ بھارت کے رستے میں صرف پاکستان کھڑا ہوا ہے، تو پھر وہ ایک الگ لیول ہے۔ پاکستان اگر وہ نعوذ باللہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو ہم نقصان پہنچا سکے یا اکھنڈ بھارت کے لیے پاکستان پہ ہم نے قبضہ کر لیا تو اس کے بعد ریجن کا کوئی ملک ہمیں نہیں روکے گا، جبھی تو انہوں نے اکھنڈ بھارت کا نقشہ افغانستان سے ملیشیا تک بنایا ہے، اور مطلب شیملیسلی اس بات کی کوئی انہوں نے جیو پالیٹکس کی پرواہ نہیں کی، اپنے ڈپلومیٹک ریلیشن شپ کی پرواہ نہیں کی، یہ پرواہ نہیں کی کہ ریجن میں دوسرے ملکوں کو کتنا برا لگے گا، انہوں نے اپنی پارلیمنٹ پہ کھل کے اکھنڈ بھارت کا میپ لگایا ہے۔ اور جو آر ایس ایس آئیڈیالوجی ہے، جو ایکسپینشنسٹ ہے، جو ہندو سپریمیسی کو بلیو کرتی ہے، جو مسلمانوں کا اب یہ کہہ رہی ہے کہ ہندو راشٹر بنے گا، انڈیا میں پالیٹکس ہمیشہ پاکستان کے خلاف ہوتی ہے، وہ الیکشن جیتتے ہیں پاکستان کے خلاف نیریٹو پہ یا کشمیر کے خلاف نیریٹو پہ، اور مسلمانوں کے خلاف جینوسائیڈ پہ۔ مودی پرائم منسٹر صرف اس لیے بنا ہے کہ اس نے گجرات میں مسلمانوں کو ذبح کیا تھا، اگر وہ یہ نہ کرتا، اگر وہ مسلمانوں کا جینوسائیڈ نہ کرتا گجرات میں، کبھی یہ چیف منسٹر سے پرائم منسٹر نہ بنتا۔ وہ کریڈینشل تھے، یہ سی وی پہ لکھا ہونا ضروری ہے آپ کے کہ میں نے اتنے ہزار مسلمان زندہ جلائے، اور اگلے پرائم منسٹر الیکٹ ہونے کے لیے ان کو یہ کرنا ہے پاکستان کے خلاف ایک میجر ایڈونچر۔ وہ اپنے خیال میں اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ محدود رہے گی کشمیر تک، تو دیٹس اے ڈینجرس کیلکولیشن، اٹ کین گیٹ ٹوٹلی آؤٹ آف کنٹرول۔ آپ اس جنگ کو جنگ کہیں یا غزوہ ہند کہیں، وی کال اٹ غزوہ ہند، وی کال اٹ the final decisive war with India۔ یہ جنگ جو ہندو بھی اس جنگ کو مانتے ہیں، ان کے اپنے اسکرپچرز میں لکھا ہوا ہے کہ ایک جنگ ہماری ہوگی پاکستان کے ساتھ۔ پاکستان تو 1947 میں بنا، یہ کیسے؟ وہی بات کہ پاکستان تو 1947 میں بنا، لیکن حدیث شریف میں 1400 سال پہلے کیسے لکھا تھا کہ مسلمانوں کی ایک فوج بھارت پہ آخری دور میں بھارت پہ کرے گی؟ افغانستان سے بھی ہو سکتی تھی، اگین ہو سکتی تھی، لیکن اللہ نے نیوکلیئر پاور آپ کو بنایا ہے۔ پچھلے 75-70 سال سے بھارت کے ساتھ حالت جنگ میں کون سی قوم ہے؟ ہمیں افغانستان تو نہیں، افغانستان تو ان کا الائے رہا ہے پچھلے 70 سال، یہ تو طالبان آئے خالی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ افغانستان انڈینز کے ڈائریکٹ الائز نہیں ہیں، لیکن پاکستان بننے کے وقت سے لے کر آج تک افغانستان ہیز بین این الائی آف دی انڈینز، ہمیشہ ہماری پشت انڈینز وہاں سے ہمیں تکلیف پہنچاتے رہے، چاہے پختونستان ہو یا ٹی ٹی پی ہو یا بی ایل اے ہو۔ سو جو احادیث شریف میں ریفرنسز اور حوالے دیے گئے، ایون پاکستان کے پرچم کا حوالہ دیا گیا ہے، یعنی یو ول بی سرپرائز، لیکن جو لوگ اس کو کالا پرچم، کالا جھنڈا حدیث میں اس علاقے سے کالے جھنڈے بلند ہوں گے، the translation is not exactly black flags, it's dark green flags۔ عربی زبان میں رایت السود جو ہے وہ گہرے سبز رنگ کے جھنڈوں کو بھی کہا جاتا ہے in classic Arabic، and with this is an absolute amazing interpretation of this Arabic۔ اچھا، اس کا مجھے نہیں تھا، میرا خیال تھا کالے جھنڈے، لیکن جو کلاسک عربک ہے، آپ پرانی ڈکشنریز عربک کے نکال کے دیکھیے، اس میں رایت السود کا مطلب ہے گہرے سبز رنگ کے جھنڈے۔ یہ کس کے جھنڈے ہیں؟ اللہ نے اسلامک نیوکلیئر پاور کس کو بنایا؟ آپ کو کیوں بنایا؟ پاکستان بنا کیوں ہے؟ ایکچولی the reason Pakistan came into being was the only reason we came into being was کہ پاکستان نے سیدی رسول اللہ کی اس حدیث شریف کو پورا کرنا تھا۔ آپ چاہیں یا نہ چاہیں، یہ آپ کی ریٹن ڈیسٹنی ہے، whether you like it or not۔ ہم کو اللہ نے ایک انڈسٹریل پاور بننے کے لیے نہیں بنایا تھا، اللہ نے ہم کو اس لیے بنایا تھا کہ ہم نے غزوہ ہند لڑنا ہے۔ پاکستان میں جو اس وقت حالات ہیں، لوگوں کے کھانے کے مسائل، انفلیشن آپ دیکھیے، اندرونی اعتبار سے ہم انفشار کا شکار، ایٹم بم تو ہم نے بنا لیا ٹھیک ہے، لیکن مجھے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے جی، پاکستانی قوم ہم ڈیکیڈنس میں چلے گئے ہیں، ہم آپس میں ناتفاقی کا شکار ہیں، لیکن یہی میدان جنگ، یہی وہ آگ اور خون کی بھٹی ہے جو ہم کو کندن بنائے گی۔ ہمیں اب ایک جنگ کی ضرورت ہے ایکچولی بحیثیت ایک قوم۔ وہ قربانیاں جو ہمارے بڑوں نے پاکستان بناتے ہوئے دی تھی،
اب ہمیں وہی قربانیاں پاکستان کو بچانے کے لیے بھی دیں گے. آسان ہو گئے. کشمیر بھی آپ ڈیبیٹ دیکھ رہے ہیں سپریم کورٹ میں جو آرگومنٹس ہو رہے ہیں انڈیا کی سپریم کورٹ. جی میں دیکھ رہا ہوں, لیکن آبویسلی سپریم کورٹ آر ایس ایس کی آئیڈیالوجی کے خلاف نہیں جا سکتی, وہ ججوں کو مار دیں گے. تو پھر کیا آپشنز رہتے ہیں پاکستان کے پاس؟ وی ول ہیو, اگر آپ ڈائریکٹ جنگ نہیں کرنا چاہتے تو آپ کو کشمیر کی فریڈم اسٹرگل کو 100% سپورٹ اب کرنا پڑے گا. یو این ریزولوشنز آر ڈیڈ. لیکن یہ غزوہ ہند اگر ہماری زندگیوں میں ہو جاتی ہے تو آپ جو بھارتی مسلمان ہیں ان کو کہاں کھڑا دیکھتے ہیں؟ بھارتی مسلمان انفارچونیٹلی ان کا کوئی فیوچر نہیں ہے. میں بہت تکلیف سے یہ بات کر رہا ہوں. وہ قربان ہو جائیں گے, ان کو ذبح کر دیا جائے گا.